من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے مسجد بنانی ہے، ماسٹر در محمد صاحب کے لیے نہیں بنانی، مولوی عطا الرحمان کے لیے نہیں بنانی، ضیاء الرحمان کے لیے نہیں بنانی، مفتی حفیظ الرحمان صاحب کے لیے نہیں بنانی، خلیل الرحمان صاحب کے لیے نہیں بنانی، مولانا حبیب الرحمان صاحب کے لیے نہیں بنانی۔ خرچ کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے؟ بلند آواز سے خرچ کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے؟ اگر آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ ماسٹر صاحب دیکھ کر چلو میرے اوپر خوش ہو جائیں گے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ صرف کسی کو چندہ دے کر خالی دعا کی امید بھی نہ رکھو، وہاں بھی ممکن ہے اللہ رب العالمین کی رضا ختم ہو جائے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر اللہ سے لینا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے نام پر میرے لیے خرچہ کر، میں تیرا گھر جنت کے اندر بنا دوں گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، غریبو یہ آپ کے لیے حدیث ہے، میں کہتا ہوں غریبو یہ آپ کے لیے روایت ہے۔ اللہ اکبر، میری بات توجہ سے سن جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر کتنا جگہ ہوتی ہے؟ اتنا جگہ ہوتی ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے۔ فرمایا اتنا جگہ بھی مسجد کے لیے اگر تو نے بنا دی، اتنا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر تو نے خرچ کر دیا، آج کوئی لاکھوں خرچ کر رہا ہے، تو نے 10 روپے بھی خرچ کر دیے، فرمایا اگر اللہ کی رضا اس میں شامل حال ہوگی، اللہ اس کے بدلے میں بھی تجھے جنت کے اندر محل عطا فرما دیں گے۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے، یا آخری میں آیت عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد، تمہیں تمہارا مال ہلاک نہ کر دے۔ فرمایا کیوں؟ آگے قرآن شریف کی آیت ہے، فرمایا اللہ کے نام کے اوپر خرچ کر، صدقہ خرچ کر، کیونکہ فرمایا اگر اللہ نے تجھے زمین دی ہے، اگر تیرے پاس ایک مربع ہے، دے دے ایک ایکڑ، اللہ کے نام پہ اوپر تجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے تجھے ایکڑ دیا ہے، 2 مرلے اللہ کے نام کے اوپر دے دے، تجھے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شام کو تیری موت آ جائے، نہیں پتا پیچھے تیری اولاد کہاں خرچ کرے گی، نہیں پتا تیری اولاد کہاں اڑا دے گی۔ اور یاد رکھنا جو اپنے ہاتھ سے دے کے جائے گا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ فرمایا بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت والے دن کہیں گے اللہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دے، اللہ تھوڑی سی زندگی دے دے، اللہ 1 دن کی زندگی دے دے۔ اللہ کہتے ہیں کیا کرے گا؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں بھی صدقہ کر کے آؤں گا، میں بھی خیرات کر کے آؤں گا، میں بھی مساجد بنوا کے آؤں گا، میں بھی مدارس پہ خرچ کر کے آؤں گا، میرا 1 مربع تھا ایکڑ دے کے آؤں گا، میرا 1 مربع تھا آدھا مربع دے کے آؤں گا، میرا 1 ایکڑ تھا آدھا ایکڑ دے کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے، جب وقت آ جائے، پھر مہلت ختم۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب وقت آ جائے موت کا، پھر یہ مہلت ختم، جو کچھ کرنا ہے انہی سانسوں کے اندر کر کے چلا جا، اسی زندگی کے اندر کر کے چلا جا، اللہ کے نام کے اوپر دے کے چلا جا، قیامت تک یہ مسجد رہے گی، اللہ تیرا حساب اور کھاتہ کھول کے رکھیں گے۔